العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الكافرين الرافضين المنافقين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سچ کا پتلا حلم کا خوگر عطا کا دریا وفا کا بہکر نبی کا عاشق عشق میں صادق عظیم تر ہے ابو بکر نبی نے جب اپیل کی ان سے نہ مانگی دلیل اس نے نبی نے جب اپیل کی ان سے نہ مانگی دلیل اس نے جو پاس تھا سبھی لٹایا نبی کی خاطر صدیق اکبر میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام میرے معزز و مکرم علماء کرام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت مولانا پیر حماد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے اس علاقے کی معروف شخصیت جناب ملک محمد قاسم گلو صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج کے آپ کے اس پروگرام میں اور اس پروگرام کی پورا انتظام کرنے والے جناب حضرت مولانا محمد کاشف صاحب گلو دامت برکاتہم العالیہ ان کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے بغیر کسی تاخیر و تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا
میرے بعد بھی علماء کرام آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے. مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا کہا گیا ہے بڑے سے سادے الفاظ میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. وہ عنوان ہے شان صدیق اکبر. کیا عنوان ہے؟ شان صدیق اکبر. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں اور اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے چند قیمتی باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. عزیزان محترم، سب سے پہلے میں آپ کو جناب سیدنا صدیق اکبر کا مختصر سا تعارف کرواؤں. خلیفۃ الرسول، جانشین پیغمبر، امام الصحابہ، سید الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء، جناب سیدنا صدیق اکبر سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ بولیے بولیے. عبداللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور آپ کا ایک لقب صدیق ہے اور دوسرا لقب عتیق ہے. میرے بھائی دوستو، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 شادیاں فرمائی ہیں. آپ کی 4 شادیوں میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو 3 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ایک کا نام حضرت عبد الرحمن ہے، دوسرے کا نام حضرت عبداللہ ہے، تیسرے کا نام محمد بن ابی بکر ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں. آپ کی 3 صاحبزادیوں میں سے ایک کا نام حضرت اسما ہے، دوسری کا نام حضرت عائشہ ہے، تیسری کا نام جناب ام کلثوم ہے. عزیزان محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 38 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 9 آیات اتاری ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں جن کی صداقت کی گواہی خود خداوند قدوس نے اپنی مقدس کتاب میں دے چھوڑی ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر وہ عظیم شخصیت ہے جن کے تذکرے رب تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں آج سے 1400 سال پہلے کر چھوڑے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لوگوں اگر اس کائنات میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، اس کائنات میں اگر کسی کو میں اپنا دوست بناتا تو سیدنا صدیق اکبر کو بناتا. عزیزان محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ابو بکر ہے. آپ کا لقب کیا ہے؟ ابو بکر. محققین مؤرخین نے اس لفظ کی تحقیق کی ہے کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں مختصراً عرض کرتا ہوں. ابو بکر اسے کہتے ہیں جو ہر کام میں پہل کرے، جو ہر کام میں پہل کرے، جو ہر کام کی سب سے پہلے ابتدا کرے، اسے ابو بکر کہتے ہیں. نبی کی رفاقت میں، نبی کی حجت میں، نبی کے ساتھ سفر میں، نبی کے ساتھ حضر میں، ہر وقت پیغمبر کے ساتھ، ہر مجلس میں، ہر محفل میں پیغمبر کے شان بشانہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا ابو بکر ہے. عزیزان محترم،
اللہ کے نبی کی دربار میں 45,000 درہم پیش کرنے والا ابو بکر ہے. ہجرت کی رات 5,000 درہم ساتھ لے کر چلنے والا ابو بکر ہے. اللہ کے نبی فرماتے میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ سوچنے لگا, وہ مشورہ کرنے لگا, لیکن جب میں نے صدیق کو اسلام کی دعوت دی, صدیق کو میں نے کلمے کی دعوت دی, تو صدیق نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی توقف کے, بغیر کسی تردد کے, صدیق نے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کر کے سب سے پہلے پیغمبر کا کلمہ پڑھا. عزیزان محترم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا, لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره, کہ کسی قوم کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس قوم میں ابو بکر جیسی عظیم شخصیت موجود ہو اور حضرت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امام بنے. جناب سیدنا صدیق اکبر وہ شخصیتیں جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس کائنات پہ جس نے مجھ محمد پر جو احسانات کیے, میں آمنہ کے لال ان تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں, لیکن عائشہ کے بابا کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ کل قیامت والے دن خود خداوند قدوس اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے گا. عزیزان محترم, جناب سیدنا صدیق اکبر یہ تو ہیں جن کے بارے میں رب نے اپنی مقدس کتاب میں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. صدیق تو ہیں جن کے بارے میں رب نے اپنی مقدس کتاب میں یہ ارشاد فرمایا, والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدیقی تو ہیں جن کے بارے میں رب نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا, فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدیقی تو ہیں جن کے بارے میں رب نے اپنی مقدس سے بیان کی کتاب میں بیان فرمایا, وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. صدیقی تو ہیں جو آج بھی پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے پہلو میں مزار اقدس میں روضہ مبارک میں پیغمبر کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں. عزیزان محترم, حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم شخصیتیں ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کی اپیل کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام سنا, فوراً گھر گئے اور گھر کے اندر جو کچھ بھی دستیاب تھا, جو کچھ بھی آپ کے پاس مال تھا, وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں لے کر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, ابو بکر کیا لائے ہو, کیا مال لے کے آئے ہو؟ جناب سیدنا صدیق اکبر نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی, ابقیت اللہ لہم رسولہ, میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے, جو کچھ میرے گھر میں تھا سب کچھ میں نے آپ کی دربار میں پیش کر دیا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا, کسی نے ثلث لا دیا, کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے بابا نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا سب کچھ پیغمبر کی دربار میں حاضر کر دیا. عزیزان محترم, غزوہ تبوک کا یہی واقعہ میں اس کو ذرا اور آگے بڑھاتا ہوں. تفسیر جمل والے نے اس واقعے کو ذرا اور
لے گئے. جب دوبارہ گھر تشریف لے گئے تو گھر کی دیواروں پہ آپ ہاتھ مار رہے ہیں, گھر کی دیواروں پہ آپ ہاتھ لگا رہے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بابا جان کیا ڈھونڈ رہے ہیں, بابا جان کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آئے عائشہ, میں نے ان دیواروں میں ایک سوئی لٹکائی تھی, اس سوئی کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ سوئی اگر مجھے مل جائے تو وہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پیش کر دوں, تاکہ میدان جنگ کے اندر اگر کسی فوجی کا کوئی کپڑا پھٹ جائے تو اس کپڑے کے اس سوئی سے اس کپڑے کو سیا جا سکے. تو میرے بھائی دوستو, آج ہمارے لیے صحابہ کرام کی زندگی مشعل راہ ہے, صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو, ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے, تو ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا, صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا ہوگا, صحابہ کرام کی شخصیات کا مطالعہ کرنا ہوگا, قرآن و حدیث کو پڑھنا پڑے گا, تب جا کے میری اور آپ کی زندگی میں کامیابی اور کامیابی ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.